بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال إمام زماننا في زيارة الناحية: يا جداه صباحا مساء ولا بقين عليك بدل الدموع الدماء. درود از محمد و آل محمد پر. اجرکم علی الله اجرکم علی الزهراء. عزاداران ابا عبداللہ، درگاہ خداوندی میں لاکھ لاکھ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جلسے مجالس عزاداری توفیق عنایت فرمایا. آج شب داری ہے، شب معرفت ہے، شب عظمت ہے، شب عبادت ہے، شب دعا، شب مناجات الی آخر. آج کی شب میں کئی اعمال ہیں. اعمال جو اعمال بجا لائے گا، خداوند عالم اس کے لیے 70 سال کی عبادت اور اس کا ثواب خدا عطا فرمائے گا. 100 رکعت نماز ہے. سورہ حمد کے بعد اگر کسی کو توفیق ہو جائے، سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا ہے. آج کی شب آخری وقت 4 رکعت نماز ہے. 4 رکعت نماز ہے. سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرے. نماز کے بعد جو بھی دعا مانگے، بالآخر اواخر محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور مناجات کرے، دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت کے بارے میں آج کے شب سے حوالے سے وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيُّ النَّحْلِ. آج جب عباس، آپ نے سنا نا، ابوالفضل العباس نے مہالت لے کے آیا. افسوس اس بات کی ہے، عباس جیسے پہلوان، سجا، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، برادر حسین عمر سعد سے مہلت مانگ رہا ہے.
मोहलत लिखाया तो रावी कहते हैं, रावी है हामिद इब्न मुस्लिम, अहले सुन्नत बरादर की रावी है। हामिद इब्न मुस्लिम कहते हैं, रात थी, मैं देख रहा था, इतने में माजरत के साथ मेरा आवाज साथ नहीं दे रहा, इसलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, शायद आप लोग थक जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद मुझे लगता है आज मौलाना ने बहुत कम ज़हमत दिया है, थोड़ा और ज़हमत देता हम सब फैज़याब हो जाते और मेरे लिए भी सहूलियत हो जाती। बहरहाल तो वो रावी कहते हैं, मैं सुन रहा था, रात हो गई, खैमगाह से ये आवाज़ें, किसकी आवाज़ें? कुरान की तहलील, दुआ, मुनाजात की आवाज़ें इस तरह आ रहे थे जिस तरह शहद के मच्छर की आवाज़ें आती, ऐसे आवाज़ें आते थे। ये करबला है, इताअत इमाम, इताअत इमाम है। देखिए करबला में कितने चीजें हमने देखा है, जो हम गुनाहगार हैं, हमारे आंखों ने देखा है। वो चाहे सबसे पहले करबला में इताअत इमाम आ जाता है। इताअत इमाम से पहले नमाज आता है, नमाज कायम होता है, दाएं बाएं से तीरों की बारान, लेकिन मेरा मौला उस बारान में बैठकर अल्लाह की इबादत फरमा रहा है। ये है करबला, ये है इताअत इमाम, ये है अज़ादारी। सुनोगे, थकावट नहीं है ना? अगर थकावट नहीं है तो बुरा नामा से दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन शाफी रोज़े जज़ा है ना? इमाम हुसैन शाफी रोज़े जज़ा है। इमाम हुसैन हमारे गुनाहों की बख्शाने वाला है। इमाम हुसैन का एक वादा है, एक वादा है इमाम हुसैन का। वो वादा ये है कि क़यामत के दिन इमाम हुसैन हमारे शफाअत करेंगे, एक वादा। दूसरा वादा ये है, इमाम हुसैन खुद फरमाता है, तुम आ जाओ मैदान पे, हम मिलेंगे, मैदान पे मिलेंगे, अगर तुम्हारे आमाल कम हो जाए तो हम अपने आमाल देंगे, हम अपने आमाल देंगे। ये भी हुसैन का वादा है, ये भी मौला हुसैन का वादा है। अब कोई इंसान फर्ज करे मौलाना नासिरी मर गया, पहुंचा क़यामत को उस मैदान में, क़यामत को उस मैदान में पहुंचा जहां पर इमाम हुसैन हमारे इंतजार फरमा रहे हैं। मीज़ान पर जब पहुंचा, सलाम किया तो मौला फरमाते हैं, अवे नासिरी आ गए हो? तो मैंने अर्ज़ किया, मौला आपने मुझे पहचान लिया? अगर आप जुमले सुन रहे हैं ना तो मेरे साथ दीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया, मौला आप मुझे पहचान लिया? मौला फरमाते, क्यों ना पहचानो, सबसे ज्यादा मजलिस में तुम आते हैं,
سب سے زیادہ حسین پر سنزنی تم کرتے ہو، سب سے زیادہ مجھ پر روتے تم ہو، سب سے زیادہ بڑا تبرک تمہارا ہے، سب سے زیادہ تبرک کی خدمت تم کرتے ہو، سب سے زیادہ عزاداروں کی خدمت تم کرتے تھے، سب سے زیادہ امام بارگاہ میں تم جاتے ہیں، سب سے زیادہ مسجدوں میں پندت تم کراتے ہو، سب سے زیادہ حسین کو زیادہ خیال تم رکھتے ہو، آج حسین تمہیں نہ پہچانو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے مولا خدا آپ کو سلامت رکھے، یہی ہے نا۔ تو میرا نظر امام حسین کون ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ہے نا۔ میرا نظر جنت کی طرف نگاہ ہوا، میرا نگاہ جنت کی طرف پڑا، امام حسین کے بالکل پیچھے جنت ہے۔ تو امام نے کہا ادھر کیا دیکھ رہا ہو، ادھر جانے سے پہلے میزان ہے، اس کو پورا کرو، جنت تو اپنا ہی ہم ہے نا، میں ہوں نا، میں حسین ہوں، آقا ناصر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، پہلا میزان کو پورا کرو۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ناپ توڑنے کی جگہ، ناپ توڑ، مولا فرماتا پہلے میزان کو پورا کرو پھر جنت میں ہوں نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا مولا میں ویسے دیکھ رہا تھا، جنت سامنے نظر آیا، خوشی سے دیکھ رہا تھا، معذرت۔ اچھا مولا اب میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں اچھا پھر تو نماز پڑھا ہے، میزان کی اس ترازو کے ایک پلے میں گناہ رکھا ہوا ہے، اب تم رکھو، اگر نماز پڑھا ہے تو نماز کو رکھ دو، نماز کو رکھ دو اس ترازو کے پلے میں۔ کہا مولا معذرت شرمندہ ہوں، کیا کرے، نماز پڑھا ہی نہیں، پڑھے تو لیکن جوان کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ مولا نے کہا کچھ تو پڑھا ہوگا، ایک مہینہ کا تو ہوگا، وہی رکھ دے۔ کہا مولا معذرت نماز ہے ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے مولا۔ مولا نے کہا ایک دو دن کا نماز پڑھو، رکھو ترازو میں، یہ میزان ہے رکھو۔ مولا معذرت میں شرمندہ ہوں۔ اچھا تم نے نماز نہیں پڑھا؟ میں نے مولا ایک جمعے کا نماز پڑھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جمعہ خود مستحب ہے، واجب تو تم نے ترک کر دیا ہے مستحب کو میرے سامنے۔ ایک مستحب نماز کیا ہوتا ہے؟ اچھا تم نے نماز نہیں پڑھا ہے؟ بس مولا یہی جمعہ ملا تھا، وہ بھی خطبہ کے بعد پہنچا تھا، نماز ختم ہوتے ہی بیک نکل گیا تھا۔ یہ ہمارے، میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا فرما رہا ہے، ابا عبداللہ حسین ہمارے سید الشہداء امام حسین فرما رہا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، میرے عزیز جوانوں ناراض نہیں ہونا، ہم پورا رات یا پوری رات ہم سنازاری کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے اور روتے رہے، کلیہ وزاری کرتے رہے، اگر صبح کے نماز قضا ہو جائے نا، خدا کی قسم امام حسین راضی نہیں ہے، امام حسین راضی نہیں ہے۔ عرض کروں گا ہمارے سسٹم کیا ہے؟ ہمارا سسٹم یہ ہے جمعے کے خطبے کے بعد ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، خطبے کے بعد ضروری کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے ضروری یہ ہے، خطبے کو ضروری ہے، یعنی ہمارے نظر میں خطبہ نظر انداز، خطبہ ختم ہو گیا مسجد میں داخل ہو گئے، جمعہ کی نماز پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات کیا جوانے سارے، بھائی جان آپ کا واجب ابھی باقی ہے، عصر کی نماز واجب ابھی باقی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جی بہت گرمی لگ رہا ہے، بہت گرمی لگ رہا ہے، دیر ہو رہا ہے، گھر میں گھر والی انتظار کر رہی ہے، کھانا کھانا، بہت افسوس نہیں ہے؟
پر افسوس نہیں ہے؟ امام حسین نے غیر من تن سارے رائے خدا نے قربانی کر دیا ہے. کیا ہم 1 گھنٹہ حسین کے لیے قربانی رب سے جلال کے لیے قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ میں دور کی بات 20 منٹ کتنا ہو جائے گا آپ نماز کے لیے؟ 20 منٹ 20 منٹ خدا کے نام قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو ہم کیا انسانیت کے درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ تو اس سے انسان انسانیت کے مقام میں پہنچ جائے گی. کیسے جائے گا ہم انسانیت کے درجے پر؟ ایک جمعے کے بعد جماعت کا ثواب کتنا پتہ ہے؟ جماعت کے بعد نہیں کر، جماعت کے پہلے سب اور دوسرے سب میں فرق ہے ثواب میں. پہلے سب میں ثواب زیادہ ہے، بعد والے سب میں ثواب کم ہے پہلے کی نسبت. ہم نماز کو ہمیں دیتے ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن میزان اور حسین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ رہتے ہیں نا ہم سنظری کرتے ہیں نا، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے، کچھ بھی نہیں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. امام حسین ناراض ہے، امام حسین راضی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے حسین نے یہی نماز کو قائم کرنے کے لیے قربانی دیا تھا. یہی نماز کو قائم کرنے کے لیے حسین نے قربانی دیا تھا. ہم نے اس کے نام اور نشان میں ڈالا ہے. ہمارے توجہ اس کی طرف نہیں ہے، ہمارے توجہ نفس ہے. ہم اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتے. 10 منٹ یا 10 منٹ جو خدا کے لیے قربانی دینا ہے وہی ہم تیار نہیں ہیں. تو ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے فرمایا رکھو نماز، کہتے مولا معذرات. اچھا کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھا نا، نہیں پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا روزے پہ رکھا ہوگا، رکھو روزے پہ رکھو. مولا معذرات. اور روزے تو ڈاکٹر کے پاس گیا، مریض تھا نا، میں مریض تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ تم اگر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے پانی نہیں پیا تو تم مر جائے گا، پانی پینا ضروری ہے. بس مولا ڈاکٹر کی بات کو مانا اور روزہ نہیں رکھا. اور روزہ رکھو تو میرے کو ٹھہرا ہوا ہی نہیں ہے. میں نے پورا ہر جگہ پہ لگا تھا، پیٹ بھرتا رہا، روزہ رکھنے کو مجھے ٹھہر نہیں ہوا قضا رکھنے کا. دوسری بات یہ مولا، یہ مولانا کی چکر میں کیا ہے؟ مولانا نے کیا بولا ہے؟ مولانا فرماتے تھے یا کہتے تھے نماز کا قضا ہے، مجلس کا قضا نہیں ہے. مجلس کا قضا نہیں ہے. مولا میں نے نماز کو بہت زیادہ قضا کیا ہے، خوب قضا کیا ہے، لیکن مجلس ایک میں قضا نہیں کیا ہے. کیا جواب دیں گے؟ مولا کا مدد اچھا روزہ بھی نہیں رکھا ہے. چلو تم یہ بتاؤ حج کیا نہیں کیا؟ مولا حج کہاں میں کہاں مولا، شرمندہ جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، میرے پاس اتنا رقم بھی نہیں تھا. 12-13 لاکھ کہاں سے لاکھ مولا؟ حج جانے کی توفیق ہے نہیں. وہ گھر بنایا، کیا کیا؟ گھر بنا ہوا، بچی کو شادی کیا ہوا. تمہارے لیے گھر نہیں تھا مولا؟ وہاں پہ جھوٹ تو نہیں مل سکتا ہے، میزان ہے، قیامت ہے، جھوٹ تو نہیں مل سکتا ہے. کہتے مولا ٹائم تو گھر تو تھا، گھر تھا مولا، لیکن بچوں کے لیے گھر کی ضرورت تھا. مولا نے کہا تم اپنے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو بچوں کی، اپنے واجب کو ادا کر رہے ہو بچوں کی. کل قیامت کے دن تمہارے بچے آ کے کریں گے مولانا صاحب اچھا حج بھی نہیں کیا، چلو خمس دیا رکھو. اب اس کے مولا نے کیا بات کر رہے، کیا بات خمس کیا ہے؟ میں نے آج سنا ہے، مولا نے بتایا خمس آواز سنا ہے. جی مولا، میرا حق
मेरा नाना का हक, इमाम ज़मान का हक नहीं मिले तुम्हें? खुम्स क्या होता है? नहीं दिया तुमने? अच्छा, ये भी नहीं दिया। तुम ये बताओ, तुम करते क्या रहा दुनिया में? तुम करते क्या रहा? क्या किया तुमने? मौला आपका मातम किया है, आपके मातम में सनासनी की है, आपको मन के लिए अफजारी की है, आप पर रोया है। मेरे मौला ने एक जुमला फरमाया, वो ये फरमाया, अच्छा तुम मुझ पर मातम क्यों की, यजीद पर क्यों नहीं किया? यजीद पर मातम क्यों नहीं की, मुझ पर क्यों मातम की? मौला को सवाल करने का हक है ना। मौला हमसे पूछ रहा है, आगे नासरी आपने मुझ पर मातम क्यों की, यजीद पर क्यों नहीं किया? मौला आप और यजीद, आपका मकाम इतना बुलंद है, यजीद का क्या मकाम है, क्या वक़ार है? तो मेरा मौला ने फरमाया, अच्छा तुम ये बताओ मेरे और यजीद में क्या फर्क है? तो लोग कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं, मौला आप नमाज कायम करने वाला, यजीद नमाज को मिटाने वाला। आप फरमाते हैं नमाज कायम करो, यजीद कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो। आप कहते हैं हज के लिए जाओ, यजीद रास्ते को रोकते हैं हज के लिए ना जाओ। आप कहते हैं हलाल खाओ, यजीद कहते हैं हराम खाओ। आप और यजीद में आसमान और जमीन फर्क है। आपके पास शरीयत है, यजीद के पास कोई शरीयत नहीं है। आपके पास दीन है, यजीद के पास दीन नहीं है। आपके पास नमाज है, यजीद के पास नमाज नहीं है। मेरा मौला फरमाते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे कह रहा था आपके पास शरीयत है, कौन सा शरीयत तेरे घर में है? ऐसा शरीयत तुम्हारे घर में है? शरीयत कौन सा शरीयत की बात कर रहे तुम? कौन से नमाज की बात कर रहे तुम जो तुमने पढ़ा ही नहीं है? कौन सा शरीयत, जिस शरीयत में तुमने काम किया हो? तुमने इस शरीयत में काम किया, कौन सा शरीयत की बात कर रहे तुम? कहता है मौला माफ कीजिए, मेरी गलती हो गई। मौला ने कहा, जुमला सुनिए, मौला फरमाते हैं, यजीद के दफ्तर पर काम करने वालों, मौला हुसैन के दफ्तर पर मजदूरी मांगने आए हो। यजीद के दफ्तर पर काम करने वालों, मौला हुसैन के दफ्तर में मजदूरी मांगने आए हो। अब हम दे देना जवाब, मैंने अर्ज किया था ना, इताअत इमाम में आकर रखना है। इताअत इमाम अगर समझ में आता है, ये है इताअत इमाम। आज हम इताअत इमाम करेंगे, क़यामत के दिन हमें कोई सवाल नहीं होगा। मौला हुसैन यकीनन शाफ़िए महशर है, लेकिन मौला हुसैन को मुंह दिखाने के काबिल बनाना चाहिए, बनाना जरूरी है। अपने आप को इस कदर काबिल बनाए, मौला हुसैन शुरू हुए होना। आज शब आशूर है, शब तारीख की रात है। आपको पता है आज जन्नतुल बकी से बीबी ज़हरा या मरज़िया करबला हुसैन की शब आशूर मनाने के लिए तशरीफ लाई है। ज़हरा आज मुस्तफीद हो रहे थे ना, जब अबादुल्लाह हुसैन सारे किसी खेमे में तशरीफ फरमाया था, बीबी ज़ैनब कुबरा के खेमे में पहुंचा। बीबी ज़ैनब से इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन कल सुबह हम सब मारा जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। फरमा रहे थे
بی نے ایک عرض کیا، اے میرے بھیا حسین، ذرا اصحاب و انصار کو آزمایا ہے؟ آپ نے آزمایا ہے انصار کو، اصحاب کو؟ کیونکہ نانا کے تمام اصحاب، علی مرتضیٰ کے اصحاب، حسن مجتبی، بھائی حسن مجتبی کے اصحاب سارے چلے گئے تھے، سارے چلے گئے تھے، آپ نے ان کو آزمایا ہے؟ یہی جملہ فرما رہی تھی خیمے کے پیچھے، خیموں کے پہرا دینے میں ایک حبیب ابن مظاہر بھی تھا۔ حبیب نے کیا آواز دیا؟ اے اصحابو، سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع کیا، حبیب احمد اصحاب، اے اصحابو سنو، علی کی بیٹی کو ابھی تک یقین نہیں ہوا ہے، ابھی علی کی بیٹی کو یقین کرانا ہے۔ سارے کے ہاتھوں میں تلوار لے کے خیمے کے گھر پہ تشریف لے گیا، تو وہاں جا کے اصحاب فرماتے، حبیب فرماتے، اے علی کی بیٹی، اگر آپ کہے ہم اپنے گردن ابھی کٹوا دوں، اپنے گردن ابھی کٹوا دوں، تب آپ کو یقین آئیں گے۔ ہم وہ اصحاب نہیں ہیں جو بھاگ کے چلا جاتا ہے، جو فرار رہ جاتا ہے، ہم ایسے اصحاب نہیں ہیں۔ ہم جب تک آپ کے بارے پر اپنا یہ جان فدا نہیں کرے گا، قربان نہیں کرے گا، یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اے علی کی بیٹی، آپ بھی فکر رہی ہے، آپ بھی فکر رہی ہے۔ یہ ہے شب عاشور، عرض کیا نا، وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيُّ النَّحْلِ، ایسے ہمارے آواز بلند ہو۔ آج شب عاشور، اہل بیت کے ساتھ گریہ و زاری میں ہم رات گزارے۔ میرے عزیزو، جوانوں، بزرگوں، ناموس، میرا عرض یہ ہے، صبح کی نماز قضا نہ کیجیے گا، صبح کی نماز قضا نہ کیجیے گا۔ شب عاشور، ابا عبداللہ الحسین کبھی علی اکبر کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، کبھی قاسم کے خیمے میں، کبھی ام محمد کے خیمے میں، کبھی زینب کے خیمے میں، کبھی عباس کے خیمے میں، ادھر ادھر حسین لے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں واپس ہی آیا تھا، اتنے میں بی بی زینب کبریٰ کے آغوش مطہر پر ایک حزین آواز آئی۔ وہ حزین آواز یہی کہہ رہی تھی، اے میرے غریب حسین، اے میرے مظلوم حسین۔ زینب نے ام کلثوم سے فرمایا، کلثوم بہن جلدی سے آئیے، ہم دیکھتے ہمارے خیمے کے پیچھے سے ایک حزین آواز آ رہی ہے۔ زینب ام کلثوم دونوں کے ساتھ چلا گیا خیمے کے پیچھے، پشت خیمے جا کے دیکھا، زینب کو کیا نظر آیا؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا، فقط رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زینب ڈھونڈ کے واپس آیا خیمے میں، جب خیمے میں پہنچی ہی تھے، اتنے میں پھر دوبارہ وہی آواز آنے لگی، اے میرے مظلوم حسین، اے میرے غریب حسین۔ یہ آواز بی بی زینب کے کان میں ٹکرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا، بہن کلثوم آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بیرون جا کے دیکھا، بی بی زینب تھوڑا غصے سے فرماتی ہے، کون ہے جو میرے غریب بھائی پر رونے والا؟ میرے غریب بھائی پر رونے والے کون ہے؟ یہی جملہ فرمایا تھا۔ وہ گریہ کرنے والے خاتون کہتی ہے، اے میرے زینب، کیا مان کو نہیں پریشان تھی جب سے مدینے سے آئی ہو؟ آپ کو تو 18 باری کے ساتھ محفل میں سونا اور چاندی کے محفل میں سوار کر کے کربلا لے کے آیا ہے نا، 18 باری ساتھ آنا، لیکن آج تیری ماں بقی سے ننگے پیر یہاں پر تشریف لائی ہے۔ عجب کمال اللہ، زینب کبریٰ زیزید فروخ وانا، زینب
si aras da chesmanar intanizisi ke fika ashurayin zara kasar nuna da wata ce zainab yana da kwalira ya nemo cikin kuna ƙarfi tambayoyi da wata ce zainab ya yi da kwarandana ƙarfi tambayoyi ne abin imam hussein ce imam hussein si tamam azab ramir betam tamam bani hashim betam hussein mazlum karbala ek martaba قدرگار حسین بنر قدرگار حسین بنر اراوی رعایت ناتان حسین چیمت جگه چیل شخصت حسین کوچی گریه زابیلت یا جگه چیل شخصت حسین کوچی گریه یا جگه چیل شخصت حسین امانزاد چنادر یا جگه چیل شخصت حسین مرغا خطاب بیانا اراوی حسین قریب بیانا جگه چیل کننا حسین کسد من راوی یاغا دنیا مدیو ہے تو چاہر بنا تو دو بھیا کی ضرورت چندستارنا نہ حسین حسن بھی جگوئی قرآن مولا میرا آگے ممد میرے آچھا کا سرنوی حسینی کا سرنوی یہ زمین حرا نہ حسین بھی جگوئی بیعمت آگے لہذا میرا آئی کیا چاہر انتلیشن سے اجل قول اللہ حسین آخری ربان وقت بطنجبو زینب قرآن خدمان شاسنا حسین کا سرنوی یا غیہ اوتونی دینی سلام العدیق شزبنری جمع سلیما یبی نگمه سلیما گمتی شزنیسی نگمه سلیما گمتی شزنیس زربنا تعمیر روایت بد حمد مسلمین روایت روایت بد حسین یاسکت بکان لنبو جلموز نبی نالا مسجد دے جلموز نبی سکت ترانسلیت ما مگر زینب کفتا جوانی ہوتا حسین کسر دینا لنبو زینب بینا دعا نمورا زینب سکت مذکور یوسف حسین تمہیں زینب کلام کا حسن سے حسین